بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ میرے محترم معزز اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے بے شمار احسان اور اس کی نعمتوں کے سبب ہم اور آپ پچھلے کئی خطبوں سے سلسلہ وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن رہے ہیں۔ آج اسی کڑی کی 14ویں قسط انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ پچھلے خطبہ میں آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے لشکر قریش کے قریب جو کنواں تھا اس کنویں پر قبضہ کیا اور بقیہ تمام چشموں کو پٹوا کر اور اس کنویں پر حوض بنایا تاکہ مسلمان اس سے استفادہ کر سکیں۔ دوسری طرف قریش نے اپنے خیموں میں، اپنے کیمپ میں رات گزاری اور صبح تڑکے نیچے اترنے لگے ٹیلے سے۔ کچھ لوگ منمانی کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے قریب پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں پانی پینے دو، انہیں مت روکو۔ ان لوگوں نے پانی پیا اور دوسرے دن ایسا ہوا کہ جس نے اس حوض سے پانی پیا تھا سب قتل کر دیے گئے سوائے حکیم بن حزام کے۔ ایک شخص حکیم بن حزام اس وقت قتل ہونے سے بچے اور بعد میں اسلام قبول کیا، اور انہوں نے اپنی زندگی کا یہ فارمولہ بنا لیا کہ جب انہیں پختہ قسم کھانی ہوتی تھی، اپنے بات کی تائید کے لیے اپنی بات منوانی ہوتی تھی، تو وہ قسم کھاتے تھے کہ لا والذی نجانی من یوم بدر۔ وہ ہمیشہ قسم یہی کھاتے تھے اپنی بات کو تائید کے لیے، اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے کہ نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن نجات دیا۔ میرے محترم بھائیوں، ادھر
کفار نے جب تیاری مکمل کر لی تو انہیں خوف لاحق ہوا کہ ہم تو 1000 ہیں لیکن مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ ابھی ہمیں نہیں ہے۔ ان کی تعداد کا اندازہ لگانے کے لیے، جاسوسی کرنے کے لیے انہوں نے اپنے میں سے ایک شخص عمیر بن وہب جمحی کو اندازہ لگانے کے لیے بھیجا۔ یہ شخص بڑا شاطر تھا، یہ شخص بہت چالاک اور ہوشیار آدمی تھا، اس کا اندازہ مکمل ہوتا تھا، پورا ہوتا تھا۔ یہ گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑے پہ بیٹھ کر مسلمانوں کے ارد گرد چکر لگا کر رپورٹ پیش کیا، لشکر قریش کے سامنے رپورٹ رکھی کہ تم لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کی تعداد 300 یا اس سے کچھ زیادہ ہو سکتی ہے، بس تم فکر مت کرو۔ لشکر قریش اور قریش کے سردار بڑے خوش ہوئے، پھولے نہیں سما رہے تھے کہ ہم یوں ہی مسل دیں گے، ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، مسلمان اس کے مقابلے میں بہت کم ہیں، بہت خوش ہوئے۔ عمیر نے کہا کہ خوش مت ہو، مجھے شک ہو رہا ہے کہیں مسلمانوں نے اپنا کوئی خفیہ دستہ، اپنی کوئی خفیہ ٹیم پہاڑوں کے پیچھے نہ چھپا دی ہو، مجھے ایک بار اور جانے دو، مجھے پتہ لگانے دو، تصدیق کر لینے دو۔ پھر سے اس نے گھوڑے کو ٹاپ لگائی اور چاروں طرف سے دور راؤنڈ لگا کر پہنچتا ہے۔ عمیر رپورٹ دیا، کہا دیکھو میں نے تو دیکھ لیا ہے، چاروں طرف مجھے کوئی اور نظر نہیں آیا، کوئی خفیہ دستہ، کوئی خفیہ ٹیم مسلمانوں کی چھپی ہوئی نہیں ہے، مجھے جو نظر آیا ہے وہ اتنے ہی لوگ ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ واللہ اللہ کی قسم رأیت البلایا تحمل المنایا، کہنے لگا کہ اے قریش کے لوگوں سن لو، کان کھول کر سن لو، اللہ کی قسم میں نے مصیبتوں کے اوپر موت کو سوار دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ بلائیں اپنے اوپر مصیبتوں کو، موت کو سوار کیے ہوئے ہیں۔ وَنَوَاضِحُ يَثْرِبَ تَحْمِلُ الْمَوْتَ النَّاقِحَ، اور میں نے مدینہ کے اونٹوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے اوپر آدمی کو نہیں سوار کر رکھا ہے، موت کو سوار کر رکھا ہے، اور ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا ہو، ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اس راستے میں ہماری موت ہو جائے، ہر آدمی کے اوپر موت کا جنون سوار ہے، ان کے جذبے جنون بن چکے ہیں، پاگلوں کی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ ان میں سے کوئی شخص ایسے ہی نہیں قتل ہوگا بغیر اپنے مقابلے میں کچھ لوگوں کو مارے، اور قتل کیے ہوئے کوئی شخص قتل نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھو کہ اگر تقریباً 300 سے زیادہ سردار ہمارے مارے گئے، ہمارے بڑے لوگ مارے گئے، تو پھر ہمیں زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے تم لوگ جنگ سے پہلے ایک بار اور سوچ لو کہ ہماری کیا حالت ہونے والی ہے اگر ہم میں سے سردار اور ہم میں سے جو ہمارے رہنما ہیں اگر وہ قتل کر دیے گئے تو ہمیں زندہ رہنے سے کیا فائدہ؟ یہ بات جب حکیم بن حزام نے سنی تو فوراً دوڑتے ہوئے عتبہ کے پاس آئے، کہنے لگے اے ابو ولید، آپ سردار ہیں، آپ صاحب الاطاعت ہیں، آپ کی بات مانی جاتی ہے، آپ لوگوں میں ایک حیثیت رکھتے ہیں، ایک عزت رکھتے ہیں، آپ کا ایک مقام ہے، تو آپ کیوں نہ ایک ایسا کام کر جائیں جس کی وجہ سے رہتی دنیا، پوری دنیا جب تک زندہ رہے وہ آپ کا نام لیتی رہے، آپ کو یاد کرتی رہے، آپ کو خیر کے معاملے میں یاد کرتی رہے، آپ کیوں نہ ایسا کام کر جائے؟ عتبہ نے کہا حکیم وہ کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو یہ جنگ ٹل سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج مخالفین اسلام بہت سی چیزیں
تھوڑا تھوڑا معلومات حاصل کر کے مسلمانوں پر، اسلام پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر کتنی قدغن لگا رہے ہیں، کتنے جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں۔ یہی جنگ بدر، اس سے پہلے بات آئی، میں نے بتلایا آپ کو کہ 2 بار ایسا ہوا تھا کہ یہ جنگ ٹل سکتی تھی۔ ایک ابو سفیان نے جب قافلہ کو روکا تھا کہ میں بچ گیا، تم لوگ واپس چلے جاؤ، ابو جہل نہیں مانا۔ دوسرا شریک بن اخنس نے کہا تھا کہ میں اپنی ٹیم لے کر جا رہا ہوں، اپنے آدمیوں کو لے کر جا رہا ہوں، تم لوگ جنگ مت کرو، جنگ اب ہمارا مال بچ گیا ہے، جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تیسرا معاملہ پھر پیش آیا۔ حکیم بن حزام نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ جنگ رک سکتی ہے، یہ جنگ نہیں ہوگی۔ عتبہ نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ سریہ نخلہ جو عبداللہ بن جہش والی سریہ تھی، اس میں عمرو بن حضرمی کا جو قتل ہوا تھا، اگر اس کا معاملہ آپ اپنے سر لے لیں، اس کا معاملہ اپنے اوپر لے لیں، تو ہو سکتا ہے کہ لوگ اس جنگ سے پھر جائیں۔ عتبہ نے کہا کہ اے حکیم، تم گواہ ہو جاؤ، تم ضامن ہو جاؤ، میں عمرو بن حضرمی کا معاملہ اپنے سر لیتا ہوں، اس کی دیت بھی میں دے دوں گا، اور اس کا جو مال اس کا ضائع ہوا ہے، مال کی بھی ذمہ داری میں لیتا ہوں، تم ضامن ہو جاؤ۔ ادھر عتبہ کھڑا ہوا، تقریر کی، کہا اے قریش کے لوگوں سن لو، اگر یہ تم لوگ جنگ پر آمادہ ہو اور جنگ کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی قسم، اگر تم غالب بھی آ گئے، اگر تم نے فتح بھی حاصل کر لی، تو کل صبح تم دیکھو گے، انہی چہروں کو دیکھو گے جو چہروں کو دیکھنا تم پسند نہیں کرتے۔ مقتولین میں سے تمہارے سامنے جو چہرہ ہوگا وہ تمہارا کوئی بھائی ہوگا، تمہارا کوئی ماموں ہوگا، تمہارا کوئی ماموں زاد بھائی ہوگا، تمہارا کوئی خالو ہوگا، تمہارا کوئی خالہ زاد بھائی ہوگا، تمہارا کوئی چچا ہوگا، تمہارا کوئی بھتیجا ہوگا، تمہارا کوئی باپ ہوگا، تم اپنے لوگوں کو مارو گے۔ حکیم یہ بات سنتے ہی فوراً ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ عتبہ نے کہا کہ حکیم، معاملہ میرا نہیں ہے، معاملہ حنظلیہ کے بیٹے کا ہے، حنظلیہ کے پوت کا ہے۔ حنظلیہ کے بیٹے کو یعنی ابو جہل کی والدہ کو، اس کی ماں کو حنظلیہ کہتے تھے، کہا حنظلیہ کا بیٹا وہ اسی کے سر ہے، معاملے کو بھڑکانا، معاملے کو ابھارنا اسی کے سر ہے، تم جاؤ اس سے بات کرو۔ حکیم بن حزام جاتے ہیں ابو جہل کے پاس اور کہتے ہیں اے ابو حکم، عتبہ ایسی ایسی باتیں کہہ رہا ہے۔ ابو جہل بکھر جاتا ہے، کہتا ہے اللہ کی قسم، عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے، عتبہ بزدل ہو گیا ہے، عتبہ محمد اور ان کے ساتھیوں سے ڈر گیا ہے، چونکہ عتبہ کا ایک بیٹا محمد کے ساتھ ہے، اسی لیے عتبہ بزدل ہو گیا ہے۔ ابو حذیفہ بن عتبہ یہ پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے، ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے تھے، اسی کی طرف اس کا اشارہ تھا۔ حکیم بن حزام پریشان ہو کر عتبہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے ابو ولید، ابو جہل ایسی ایسی باتیں کہہ رہا ہے، ابو جہل کہہ رہا ہے کہ عتبہ بزدل ہو گیا ہے، عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے۔ عتبہ نے جب یہ بات سنی تو وہ پاگل سا ہو گیا۔ عتبہ کہتا ہے کہ اس سرین پر خوشبو لگا کر بزدلی کا مظاہرہ کرنے والے اس شخص کو کیا پتا، کل وہ دیکھ لے گا، کل میدان جنگ میں دیکھ لے گا کہ وہ بزدل ہے کہ میں بزدل ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ معاملہ یہیں پر ٹھنڈا ہونا چاہتا تھا، لیکن ایک بار پھر ہوش پر جوش غالب آ گیا، اور عتبہ کی جو کوشش تھی وہ بھی رائگاں چلی گئی، وہ بھی بیکار چلی گئی۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھتے ہیں، اپنے خیمے سے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں، اللہ رب العالمین کے حضور
सजदे में पड़ जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा फनसरुकल्लज़ी वअदतनी, ऐ अल्लाह तेरा वादा कहाँ है जो तूने वादा किया था, उस वादे को पूरा कर, मदद का जो वादा है उसको पूरा कर। अल्लाहुम्मा अहिनहुमुल गदात, ऐ अल्लाह इनको कल तू ऐंठ कर रख दे, तोड़ कर रख दे। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की सफ़ें सीधी कर रहे होते हैं, सफ़ें सीधी कर रहे हैं कि मुसलमानों सफ़ अपनी सफ़ें सीधी कर लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक तीर होता है, उस तीर से सफ़ को सीधी कर रहे हैं। एक वाकया पेश आया, हजरत सवाद बिन गुज़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, उनका पेट सफ़ से थोड़ा बाहर था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर से धक्का दिया और फरमाया, इस्तवी या सवाद, ऐ सवाद सीधे हो जाओ। हजरत सवाद खड़े हो गए, कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मुझे तकलीफ दी है, आपके तीर से मुझे तकलीफ पहुंची है, मुझे उसका बदला चाहिए। मेरे भाइयों, मुसलमानों को अपनी बात मनवाने का, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी बात रखने का एक पॉइंट और एक वक्त सोचना चाहिए कि अगर वो वक्त मिल जाए तो उस वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सबसे बड़े मंगन बन जाइए, सबसे बड़े मांगने वाले बन जाइए। आप देखिए कि आपकी मुरादें कैसी नहीं पूरी होती हैं। सवाल कहते हैं, अल्लाह के रसूल आपने मुझे तकलीफ दी है, मुझे बदला चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सवाद बदला ले लो, जितनी तकलीफ पहुंची है उतनी तकलीफ मुझे पहुंचा दो। सवाद कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल आपने नंगे पेट मुझे तकलीफ दी है, मुझे नंगा पेट पे आपको उतनी सजा देनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पेट खोल देते हैं। हजरत सवाद अपने आप के पेट से चिमट जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐ सवाद तुमको इस चीज पर किसने उभारा, तुमने ऐसा क्यों किया? कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हालात कैसे हैं, कल क्या होने वाला है मालूम नहीं। मुसलमानों की तादाद थोड़ी है, काफिरों की तादाद बहुत ज्यादा है, अल्लाह जाने कल क्या होने वाला है, कल हम बचेंगे कि भी नहीं बचेंगे। तो ये आखिरी मामला है। मैं चाहता हूं कि मेरा पेट, मेरा जिस्म बगैर कपड़े के आपसे टच हो जाए। ए अल्लाह के रसूल मेरी इतनी ख्वाहिश थी, बस मैं अब खुश हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ देते हैं, कहते हैं, सवाल अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी मुराद पूरी करे, जो तू चाहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सी दुआएं करते हैं उनके हक में। मेरे मोहतरम भाइयों, आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ें सीधी करते हैं। उधर कुफ्फार गुरूर और घमंड में उनका एक आदमी असवद बिन अब्दुल असद मखजूमी बाहर निकलता है, सफों से बाहर निकलता है, कहता है, ये मुसलमानों का हौज है, अल्लाह की कसम मैं इस हौज से पानी पीकर रहूंगा या तो मैं इस हौज को गिरा दूंगा। वो कसम खाता है और अकड़ता हुआ गुरूर और घमंड से आगे बढ़ता है। जब हौज के पास पहुंचता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहादुर चचा हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद होते हैं। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुठभेड़ होती है। हज़रत हमजा ऐसे वार करते हैं कि उसका पांव पिंडली से नीचे कट जाता है, खून फव्वारा बनकर उसके पैर से छलकने लगता है। फिर वो पीठ के बल गिरता है, घिसटता हुआ घसीटता हुआ अपने जिस्म को हौज के करीब ले जाता है कि वो अपनी कसम पूरी कर ले, हौज तक पहुंच जाए। उधर हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरी ज़रब लगाते हैं और वो उसी हौज में ढेर हो जाता है। मेरे मुहतरम भाइयों, जब काफिरों ने देखा कि उनका पहला शख्स कत्ल हो गया है, बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है, ये वो शख्स था जंगे बदर में जिसका पहला कत्ल किया गया। जब देखा उन्होंने कि हमारा एक आदमी कत्ल हो चुका है, उनका गुस्सा और भड़क उठा। कुरैश की तरफ से 3 बहादुर
ایک ہی خاندان کے سامنے آتے ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، تینوں دو بھائی ہیں سگے، ایک بیٹا ہے عتبہ، تینوں سامنے آتے ہیں، مسلمانوں کو للکارتے ہیں کہ آؤ ہم سے مقابلہ کرو، ہم سامنے آ گئے ہیں۔ ادھر انصار کے 3 صحابہ حضرت عوف بن حارث، حضرت معوذ بن حارث اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم سامنے آتے ہیں۔ عتبہ پوچھتا ہے من انتم، تم لوگ کون ہو؟ قالوا رحتم من انصار، کہتے ہیں کہ ہم انصار کے ہیں، ہم انصار سے تعلق رکھتے ہیں، انصار کی گروہ ہیں ہم۔ عتبہ کہتا ہے تم لوگ چلے جاؤ واپس، ہمیں دشمن بھی خاندانی چاہیے، ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں، تم نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، ہمیں ہمارے ہی خاندان والے چاہیے، ہمیں ہمارے ہی بھائی، ہمارے ہی رشتہ دار، ہمارے ہی جاننے اور چاہنے والے چاہیے، تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ وَنَادَى مُنَادِيهِمْ يَا مُحَمَّدْ أَخْرِجْ إِلَيْنَا كُفَاءَنَا عَنْ قَوْمِنَا، ان کا منادی دینے والا، ندا دینے والا آواز لگاتا ہے، کہتا ہے محمد تم ہمارے قوم کے لوگوں کو، ہمارے برابری کے لوگوں کو، ہمارے لوگوں کو ہمارے پاس بھیجو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، آواز دیتے ہیں قم یا عبیدہ بن حارث، قم یا حمزہ، قم یا علی۔ تینوں صحابہ پہنچتے ہیں۔ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے معمر شخص، پھر عتبہ پوچھتا ہے تم لوگ کون ہو؟ جانتے ہوئے بھی، پہچانتے ہوئے بھی، بس زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے پھر پوچھتا ہے تم لوگ کون ہو؟ قال عبیدہ، عبیدہ بن حارث، قال حمزہ، حمزہ بن عبد المطلب، قال علی، علی بن ابی طالب بن عبد المطلب۔ عبیدہ کہتے ہیں کہ میں عبیدہ بن حارث ہوں۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حمزہ بن عبد المطلب ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ہوں۔ کہتے ہیں ہاں اب برابری کا سامنا ہوگا، اب مقابلہ برابری کا ہوگا۔ عتبہ کا مقابلہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ عتبہ کے بیٹے ولید سے ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے اپنے مد مقابل کو منٹوں میں پچھاڑ دیا اور ان کا کام تمام کر دیا۔ ادھر عبیدہ بن حارث تھوڑا معمر تھے، تھوڑا ضعیف تھے، ان کا مقابلہ عتبہ سے ہوا۔ دونوں کے درمیان لڑائیاں چلی، دونوں کے درمیان مدبھیڑ کافی دیر تک رہا، یہاں تک کہ عتبہ نے ایسے وار کیا کہ عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر کٹ گیا۔ ادھر سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اپنے سوار سے، اپنے شکار سے فارغ ہو کر پہنچتے ہیں اور عتبہ کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ اپنے بھائی عبیدہ کو واپس لے جاتے ہیں، ان کا پیر کٹ گیا تھا، ان کی آواز بند ہو گئی تھی۔ جنگ کے چوتھے دن جب واپس جا رہے تھے، مقام صفرا سے گزر رہے تھے، اس وقت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حال دیکھا، جب یہ منظر دیکھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے سامنے پھر سجدے میں چلے گئے، اللہ رب العالمین سے پھر دعائیں کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو وعدہ دلایا، کہا اللہم انی انشدک عہدک و وعدک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا وعدہ، تیرا عہد یاد دلاتا ہوں جس کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم، اے اللہ کیا تو نہیں چاہتا کہ آج کے بعد سے تیری عبادت نہ ہو، آج کے بعد سے تیرا کوئی نام لینے والا نہ ہو؟ ہاں میرے بھائیوں، آپ بھی اگر اللہ رب العالمین سے دعا کریں، آپ صحیح وسیلے کا استعمال کریں، صحیح طریقے کا استعمال کریں، صحیح واسطے کا استعمال کریں،
آپ اللہ کے لیے کوئی کام کریں تو ثواب کی امید سے کریں، اور اللہ رب العالمین سے جب سوال کریں تو اس کام کو یاد بھی دلائیں، اللہ رب العالمین کے سامنے اس کا ذکر بھی کریں، اللہ رب العالمین کو قبول کرے گا۔ آپ نے کس کی مدد کی ہے، واللہ آپ سجدے میں چلے جائیے، اللہ رب العالمین سے گڑگڑائیے، اللہ رب العالمین سے مانگیے، اللہ رب العالمین سے التجا کیجیے کہ اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے، میں نے تیری خوشنودی کے لیے فلاں شخص کی جان بچائی ہے، فلاں شخص کی مدد کی ہے، فلاں جگہ میں نے کام کیا ہے، اے اللہ صرف تیری رضا کے لیے، میں نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کی خوشنودی کے لیے نہیں، کسی کی چاپلوسی کے لیے نہیں، اے اللہ تو میری دعا سن لے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے یہ عطا کر، حلال عطا کر۔ اللہ رب العالمین دینے پر مجبور ہو جائے گا، اللہ رب العالمین آپ کی دعا سننے پر مجبور ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وسیلہ صحیح ہو، واسطہ صحیح ہو، غلط دربار کو مت کھٹکھٹائیے، غلط جگہوں پر مت جائیے۔ جو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے، اے اللہ میں نے یہ تیری کتاب تیری خوشنودی کے لیے پڑھی ہے، اے اللہ میں نے یہ کام تیرے لیے، صرف تیرے لیے کیا ہے، اے اللہ اگر تجھے پسند ہو تو میرا یہ کام بنا دے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، رو رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہیں اللہم انجز ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام لا توبت بعد اليوم۔ اے اللہ تو دے دے، وہ عطا کر دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے رب العالمین تو جو دینے والا ہے اس کو عطا کر دے، اس کو دے دے۔ اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج یہ ہلاک ہو گئی، اگر یہ چھوٹی سی جماعت اگر یہ مایوس ہو گئی تو رہتی دنیا تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، رہتی دنیا تک تیری پوجا کرنے والا، تیری پرستش کرنے والا، تیری عبادت کرنے والا دنیا میں نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کو معلوم تھا، معلوم ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی التجا دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگنے کا طریقہ دیکھیے، پر اللہ رب العالمین نے فوراً ہی کہا انی معکم، اے اللہ کے رسول، اے محمد میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو آپ ایسا کیجئے کہ جو مومن ہیں، جو مومنین ہیں، جو ایمان لائے ہیں، ان کے قدم کو آپ جمائیے۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور ہم عنقریب کافروں کے دلوں پر ایسا رعب طاری کر دیں گے، ایسی وحشت اور دہشت طاری کر دیں گے کہ وہ گھبرا جائیں گے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، یہ پوائنٹ یہ دیکھیے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو آپ ایسا مت کیجئے کہ بھاگ جائیے، ہم پر چھوڑ کر، ہمارے اوپر بھروسہ کر کے آپ پیچھے ہٹ جائیے، نہیں، فثبتوا الذین آمنوا، مجھ پر بھروسہ کیجئے، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری مدد کروں گا، لیکن جو ایمان لائے ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کے قدم کو آپ جما دیجئے، ان کے قدم کو آپ جمائیے، ان کے قدم ڈگمگانے نہ پائیں، ان کے قدم پیچھے ہٹنے نہ پائیں، وہ لڑیں گے۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اے محمد ہم مدد کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، کافروں کی تعداد 1000 ہے، میں 1000 فرشتوں سے آپ کی مدد کروں گا، لیکن شرط ہے کہ مومنوں کے قدم ڈگمگانے نہ پائیں، مومنوں کو موت کا خوف نہ ہو۔ آپ آگے بڑھیے، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اے محمد ہم 1000 فرشتوں سے آپ کی اور مسلمانوں کی مدد کریں گے، اور وہ فرشتے ایسے ہیں مردفین جو یکے بعد دیگرے آنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں ایک بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں، 1000 لوگ ہیں آپ کے سامنے ہیں، آپ پلان کر سکتے ہیں کہ ان کو کیسے پیچھے ہٹانا ہے، ان سے کیسے نپٹنا ہے، آپ پلان کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہی 1000 ایک آدمی آتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، چوتھا آتا ہے، پانچواں آتا ہے، چھٹا آتا ہے، لگاتار کنٹینیو یکے بعد دیگرے آتے ہیں، سامنے والے کے دلوں پہ دہشت اور خوف طاری ہو جائے گا، وہ مجبور ہو جائے گا، پلان نہیں کر پائے گا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اندازہ بھی نہیں لگا سکتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ آنے والے ہیں، کتنے لوگ آ چکے ہیں، وہ پلان نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، ہم
1000 فرشتوں سے آپ کی مدد کرنے والے ہیں جو یہ کے بعد دیگرے آئیں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیوں، ہم اور آپ اللہ کے فضل سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سماعت فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ کے خطبے میں اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تیرے نبی سے محبت کرتے ہیں، تیرے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ رب العالمین تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص پریشان حال ہے رب العالمین اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص بیمار ہے اس کی بیماری کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص بے روزگار ہے رب العالمین اس کو روزگار عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے رب العالمین اس کو اس پریشانی سے نجات دلا دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص مقروض ہے رب العالمین اس کے قرضے کی ادائیگی کی کوئی سبیل عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص بیمار ہے، جس کے بھی رشتہ دار، جس کے بھی والد والدہ، جس کی بھی بہنیں بیمار ہیں رب العالمین اس کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رہے اسلام پر اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقم الصلاۃ۔